بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی یوم العیدین ہے، یعنی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دو عیدیں جمع کر دی۔ قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحج، یہ عید الاضحیٰ کہلاتا ہے، اور ماہ شوال کا پہلا دن وہ عید الفطر کے نام سے معروف ہے۔ یہ عیدیں تو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بڑی عیدیں تصور کی جاتی ہیں، لیکن ایک عید وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے کے اندر رکھا ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، اور اس دن کو باری تعالیٰ نے سید الایام کے نام سے تعبیر کیا، اور وہ عید ہے یوم جمعہ کی۔ جمعہ ہماری شریعت میں یوم عید ہے، اس لحاظ سے یہ چھوٹی عید ہے کیونکہ کثرت کے ساتھ پلٹ پلٹ کر تھوڑے وقفے کے بعد مسلمانوں کو اس عید جمعہ کے دن کی بابرکت ساعت نصیب ہوتی، اور جو دو عیدیں سال میں رمضان المبارک کے اختتام پر اور ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو آتی ہیں، ان کو بڑی عیدوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دو دنوں میں ایک قدر یہ بھی مشترک ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ شرف، فضل، مقبولیت اور عظمت کے حامل۔ عید الفطر کی امتیازی شان اس اعتبار سے یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور بخششیں جس قدر جوبن پر ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ واقعہ سال کے 11 مہینے نہیں کر سکتے، لیکن رمضان المبارک کے 29 دنوں کی رحمتیں، بخششیں اور مغفرتیں جب اپنے نقطہ کمال پر پہنچتی ہیں تو ان کے کمال کو عید الفطر کی صورت میں سمیٹا گیا۔ تو سارے رمضان کی رحمتیں ایک طرف اور عید الفطر ایک دن کی رحمتیں اور بخششیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ایک طرف، اس لیے اس دن کو خوشی طور پر منانے کا حکم۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، جسے عام طور پر ہم صرف حج کی مناسبت سے یاد کرتے اور قربانی کی مناسبت سے یاد کرتے، یہ ماہ ذی الحج کو اس قدر برکتیں اور اس قدر سعادتیں عطا کر دیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذی الحج کا آغاز ہوتا ہے، پہلی کا چاند ذی الحج کا جب دکھائی دیتا ہے، تو اس رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک جو رات گزر گئی، اس مہینے کی پہلی 10 کی 10 راتیں، ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر۔ ماہ ذی الحج کی عظمت کا یہ عالم کہ رمضان المبارک پورے مہینے کی عظمت لیلۃ القدر کی نسبت سے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اسے ایک رات نصیب ہوئی ہے، اور وہ رات ہے کہ جس رات میں ایک ایسی گھڑی رکھی گئی ہے کہ وہ گھڑی اللہ کے بندوں کی بخشش، مغفرت اور اللہ کے لطف و کرم کی انتہائی گھڑی، اور جو شخص صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور رقت کے ساتھ جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے،
اور وہ شے بندے کے بھلے کے لیے ہوتی ہے تو خدا کی ذات اسے بہر صورت عطا فرماتی ہے۔ پورا مہینہ اس ایک رات کی نسبت سے اتنا باعظمت ہے، اور اس ماہ ذی الحج کی عظمت کا یہ عالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت رمضان کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور جس طرح رمضان المبارک کی مقدس راتوں اور لیلۃ القدر کی سعادتوں کے بعد خوشی کے طور پر باری تعالیٰ نے ایک دن عید الفطر کا مقرر کیا، اسی طرح ان بابرکت و باسعادت 10 راتوں کے اختتام پر باری تعالیٰ نے خوشی کی صورت میں ایک دن عید الاضحیٰ کا مقرر کیا۔ پھر اس عید الاضحیٰ کی ایک عظیم نسبت یہ بھی ہے جو سال کے 360 دنوں میں سے کسی دن میں بھی کسی اور دن کو نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ہے اس دن کا عید قربان ہونا۔ اس کو ہم عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ قربانی کا لفظ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب میں سے نکلا ہے۔ کس میں سے نکلا ہے؟ قرب میں سے۔ قرب کسی شے کے نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے، اور یہ دوری کا عکس ہے۔ دوری اور قرب دونوں چیزیں یکجا نہیں ہوتی، تو دوری کا عکس قرب ہے۔ اس قرب میں سے قربان کا لفظ مبالغے کے صیغے پر واقع ہوا ہے۔ میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا قرات عربی زبان میں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ قرأ یقرأ، اس نے پڑھا، تو قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور اس سے فعلان کے وزن پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعلان، تو جو اسم کوئی فعلان کے وزن پر آئے تو اس میں اس فعل کا انتہائی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرات کا معنی تو تھا صرف پڑھنا، اور قرآن یہ قرات میں سے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے وہ کتاب جسے بے پناہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے، اتنا پڑھا جائے کہ قیامت تک اس کا پڑھنا ختم نہ ہو۔ تو قرآن کا نام باری تعالیٰ نے کئی وجوہ کی بنا پر قرآن رکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک سبب اس کتاب کے نام کا قرآن ہونے کا یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ابد الاباد تک اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ کثرت قرات میں دنیا کی کوئی کتاب اس کا بدل نہ ہو سکے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور بھی اس دنیا پر نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، تورات بھی نازل فرمائی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر کئی 100 صحیفے الہامی کتابوں اور الہامی ہدایت کے مجموعوں کے طور پر زمین پر آئے، لیکن آج تک کثرت قرات میں یعنی زیادہ پڑھے جانے کے اعتبار سے دنیا کی کوئی الہامی کتاب قرآن کا بدل نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ اللہ نے اسے قرآن کہہ دیا۔ اسے کیا کہہ دیا؟ قرآن۔ تو جب اس کا قرآن ہونا یعنی سب سے بڑھ کر پڑھا جانا، جب یہ کلمہ اللہ کی زبان سے ادا ہو گیا تو اب یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کتاب لوگوں کی زبان پر ہو۔ اسی طرح عطش عربی زبان میں پیاس کو کہتے ہیں، اور عطش سے اسی فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے عطشان۔ تو عطشان کا معنی ہوگا وہ شخص جسے پیاس نے سخت ستایا ہوا۔ عام پیاسے کو عطشان نہیں کہا جائے، جو بہت سخت پیاسا ہو، جس کی پیاس کی شدت کی کوئی انتہا نہ رہے، تو اسے اس وزن کے اعتبار سے عطشان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غضب غصے کو کہتے ہیں، اور فعلان کے وزن پر اس سے لفظ نکلا غضبان۔ غضبان اس غضبناک شخص کو کہا جائے گا جو غصے میں اپنے قابو سے بھی باہر نکل چکا، جس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہے، اس کو غضبان کہا جائے۔ تو میں نے 2-4 مثالیں آپ کو اس لیے دی تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ جس لفظ کو فعلان کے وزن پر لایا جاتا ہے، اس لفظ کا معنی
اتنی کثرت سے، اتنی وسعت سے، اتنی بلندی پر اور اتنی شدت پر پایا جاتا ہے کہ وہ معنی اس انداز کے ساتھ پھر کسی اور لفظ میں نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس نے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو عیدیں عطا کی ہیں۔ ایک عید کا تعلق رمضان سے ہے اور یہ لفظ بھی فلان کے وزن پر ہے۔ ایک عید کا تعلق قربان سے ہے، یہ لفظ بھی فلان کے وزن پر ہے۔ رمضان کے بھی کئی معنی ہیں، لیکن ان میں سے اغلب یعنی غالب تر معنی یہ ہے رمضان آگ کی تپش کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا رمضان اس لیے اس مہینے کو کہا گیا کہ اس مہینے کی تپش کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر گناہ کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے کو رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کے لطف و کرم کی تپش اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ نے رکھ دی کہ اس رمضان کی تپش کی کثرت سے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو رمضان فلان کے وزن پر ہونے کے سبب سے وہ مہینہ ٹھہرا جس کی اتنی تپش ہے، اور یہ تپش کبھی رحمت کی ہوتی ہے، کبھی غضب اور قہر کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک تپش وہ ہے جب آپ گرم لحاف اور گرم بستر میں جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو اس کی تپش آپ کو مزہ دیتی ہے، لیکن اسی لحاف کی تپش گرمیوں کے موسم میں آپ کو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آگ گرمیوں میں تکلیف کا باعث بنتی ہے، سورج کی تپش گرمیوں میں تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے، لیکن اسی آگ، اسی ہیٹر اور اسی دھوپ اور سورج کی تپش جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر لطف کا باعث ہو جاتی ہے۔ لہذا تپش فی نفس ہی اگر اس کے مقابل اس کی ضد ہو، اس کے مقابل اس کی ضد ہو یعنی اس کی مخالف شے ہو تو وہ تپش رحمت بن جاتی ہے۔ اگر اس کے مقابل اسی جیسی شے ہو تو پھر وہ تپش زحمت بن جاتی ہے۔ یعنی موسم گرمی کا ہو تو تپش زحمت ہے، موسم سردی کا ہو تو سردی تو چونکہ تپش کا ضد ہے، تپش کی مخالف شے ہے، لہذا وہ تپش اور گرمی رحمت بن جاتی ہے۔ تو ہر شے اگر اس کا مقابلہ ضد سے ہو تو پھر رحمت بن جاتی ہے، اگر اس کے اندر خاصیت موجود ہو۔ اگر اس کا مقابلہ اس کی مماثل شے سے ہو تو اسی کی خاصیت رحمت بن جاتی ہے، اب ضد عذاب بن جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک یہ اللہ کی رحمت کی تپش اس اعتبار سے بنتی ہے کہ یہ رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو گناہوں کو چونکہ جلاتا ہے اس لیے اس کی تپش رحمت کی تپش قرار دی گئی۔ تو رمضان کو بھی گناہ جلانے کے اعتبار سے، گناہوں کی مغفرت کے اعتبار سے اپنے منتہائے کمال پر رکھا گیا ہے، اور ذی الحج کے مہینے کو بھی قربان سے نسبت دی، اور قربان بھی فولان کے وزن پر ہے، اور اس لحاظ سے اس میں قرب کا معنی انتہا کا پایا جاتا ہے۔ تو عید قربان کا معنی یہ ہوا کہ وہ عید جو اپنے اندر عمل کے اعتبار سے ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن وہ عمل کرے تو اس عمل کی برکت سے یہ عید بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اور کوئی عمل پھر اس قدر قرب عطا نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ عید الاضحیٰ عید قربان ہے، یعنی بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دینے والی عید ہے، بندے کو اور اللہ کی ساری دوریوں کو ختم کر دینے والی عید ہے۔ یوں تو بے شمار اعمال ایسے جن اعمال کا اثر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن اعمال کے صدور سے گناہ بخشے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان حسد سے پاک ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان تکبر اور رونیت سے نجات پاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی طبیعت میں سخاوت آتی ہے۔ یہ میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر عمل انسانی طبیعت پر ایک خاص اثر رکھتا ہے، ہر عمل انسانی نفس، انسانی روح اور انسانی باطن پر ایک خاص اثر اور تاثیر مترتب کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بطور خاص اللہ کا قرب۔ اب یوں تو نماز ساری کی ساری اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی عنایت اور اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس نماز میں تکبیر بھی ہے، اس نماز میں قیام بھی ہے،
اس نماز میں قرات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ و سلام بھی ہے، کتنے ارکان اور کتنے اجزاء اور اعضاء کا مجموعہ ہے یہ نماز، اس کا ہر رکن بے پناہ حکمتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ لیکن اس نماز میں سے جو سجدے کا رکن ہے، ایک سجدے کا رکن، وہ اپنی خاص تاثیر کے اعتبار سے بندے کو اللہ کا اتنا قرب عطا کرتا ہے کہ وہ قرب نماز کی کسی اور ادا سے اتنی کثرت کے ساتھ میسر نہیں آ سکتا۔ اب قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا کہ بندے تو سجدہ کر اور اللہ سے قریب ہو جا، یعنی سجدہ نماز کے ارکان میں سے اتنا عظیم عمل ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو ہر عمل کا ایک مخصوص اثر ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص جزا ہوتی ہے۔ یہ جو عید قربان ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا قربانی کہا جانا صرف جانور کے ذبح ہونے کی بنا پر بعض اردو لغت کی بنیاد پر ایک الفاظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معنوی پس منظر ہے۔ تو اس کو قربان کہنے کا سبب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا عمل ایسا عمل ہے کہ بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر شخص جس خیال سے بھی قربانی کرے، کیا وہ اس کی قربانی اور اس کا عمل بلا امتیاز ہر شخص کو مطلوبہ قرب اللہ کی بارگاہ میں عطا کرے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے، نہیں، اس لیے کہ چونکہ اسے انتہائی قرب کا سبب قرار دیا گیا ہے، لہذا اس عمل قربانی میں اس کی روح برقرار رہنی چاہیے۔ ہر عمل کے اندر ایک اس کی روح ہوتی ہے، ایک اس کی حیت ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے۔ روح کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور حیت کا تعلق اس عمل کے ظاہری جسم اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر عمل حسن اور قبح، حسین اور قبیح بنتا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہوتا ہے، ہر عمل اپنی نیت کے حسن کی بنا پر۔ ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، بازار میں پتھر یا اینٹ پڑی ہوئی اسے دکھائی دیتی، وہ اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت اس عمل کی اس کے باطن میں مضمر ہے۔ اگر اس شخص نے وہ پتھر یا اینٹ اس لیے اٹھائی کہ اسے یہ خیال گزرا کہ شاید اس کے نیچے کچھ پیسے پڑے، کسی نے بتا دیا، ایک مغالطہ ہوا، شک گزرا کہ اس اینٹ کے نیچے کچھ پیسے ہیں، اس نے اس خیال سے اینٹ اٹھا کے باہر پھینک دی اور پیسے نہیں تھے تو آرام سے آگے چلا گیا۔ اب دیکھنے والوں نے اس کے عمل کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باطن میں چھپی ہوئی نیت پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ عمل نظر آتا ہے، نیت نظر نہیں آتی۔ نیت محرک ہوتی، عمل محرک کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ دوسرے شخص نے اینٹ اٹھا کر پھینکی، عمل دیکھنے میں اس کا بھی وہی تھا جو پہلے شخص کا تھا، لیکن اس نے اس لیے اٹھا کے پھینکی کہ شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی مسافر چلتا ہوا اس کے پاؤں کو ٹھوکر آ جائے، لہذا کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے اینٹ اٹھا کر ایک طرف کر دی۔ دکھائی دینے کی حد تک عمل دونوں کا ایک، عمل کی حیت، اس کی شکل و صورت، اس کے منظر اور اس کے ظہور میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ دیکھنے والا ان دو افراد کے اعمال کا رتی برابر بھی فرق نہیں کر سکتا، لیکن نیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس شخص نے پیسے کی نیت سے اینٹ اٹھا کر پھینکی، اس نے اسی عمل سے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کو کمایا۔ اس نے اسی عمل کی بنا پر ایک عمل کر کے اللہ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کو خریدا، اور اس نے ایک فعل لغو کا ارتکاب کیا۔ اور جس نے دوسروں کو مصیبت سے بچانے کے خیال سے اینٹ کو اٹھا کر ایک طرف کیا، عمل اس کا بھی وہی تھا، لیکن اس نے ادنا سے عمل سے اللہ کی رضا کو خرید لیا، اس نے خدا کی پسند کو خرید لیا، اس نے اللہ کی بارگاہ سے ایک نیکی حاصل کر لی۔ تو عمل اپنی حیث اور شکل و صورت میں ہزاروں اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یکساں ہوتے ہیں، لیکن ان کا فرق، ان کا امتیاز ارتکاب کرنے والے کی نیت کے حسن اور قوہ کی بنیاد پر متعین کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان نماز پڑھتا ہے، اگر نماز اس نے اس خیال سے پڑھی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور نماز اپنے رب کی رضا، اس کے قرب اور اس کی خوشنودی اور اس کے لطف و کرم کے حصول کا سبب ہے، تو نماز اس نیت سے پڑھی اور اس بنیاد پر خشوع و خضوع سے آ گیا۔ اس نے طویل نماز پڑھی،
ذوق کے ساتھ پڑھی، نماز کے تصور میں ڈوبا رہا، اس کے آنسو بہتے رہے، ایک رکت کی کیفیت اس کے جسم پر طاری رہی، الغرض ایک نماز کی کیفیت میں اگر اس نے ڈوب کر نماز پڑھی، لیکن تصور صرف یہ تھا کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، اور جتنا خشوع و خضوع، جتنا تذلل، جتنی تضرع، جتنی عاجزی، جتنی انکساری میرے تن میں فروت نہیں ہوگی، تو مجھے اس نماز کے سبب سے اپنے مولا کا قرب نصیب ہوگا، مولا کی رضا نصیب ہوگی۔ تو پھر یہ نماز سلام پھرنے سے بھی پہلے خدا کی رحمتوں کے سارے دروازے اس پر وا کر دیتی ہے، بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایسی نماز پر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں تم نے دیکھا کہ میرا بندہ کتنے ذوق اور انہماک میں میری عبادت کر رہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے دیکھا۔ شاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے اور میرے اس بندے کے درمیان دوری کے جتنے پردے حائل تھے اس کی نماز کی برکت سے سارے پردے ہٹا دو، میں اب اپنا حسن مطلق اس سے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہی خشوع و خضوع تھا جس نے دوری کے سارے پردے بندے اور مولا کے درمیان سے اٹھا دیے۔ اب دوسرا شخص بھی دیکھنے کی حد تک اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہی طویل قرات کر رہا ہے، وہی رکت کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہی ذوق اور انہماک میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا خیال کار فرما ہے؟ اندر ذہن کے یا دل کے کسی دور کے گوشے میں بھی اگر یہ خیال موجود رہا کہ میرے خشوع و خضوع کو دیکھ کر دیکھنے والے کہیں گے کتنا پرہیزگار آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو نماز کے ساتھ اسے کتنا شغف ہے، کتنا عبادت گزار ہے، بھئی نماز تو اس کی ہے، ہماری نماز کیا ہے؟ اگر دل کے کسی گوشے میں ادنا سا خیال بھی اس تصور کا ریا کا آ گیا تو پھر خشوع و خضوع اپنے دکھائی دینے کے اعتبار سے بالکل اسی جیسا تھا جس طرح پہلے شخص کا تھا، لیکن اس نے دوریوں کے پردے اٹھا کر بندے کو رب کے قریب کر دیا، اور اس نے جو پردے ابھی نہ پڑے تھے وہ پردے ڈال کر بندے کو مولا سے مزید دور کر دیا۔ اب یہ ریاکاری، اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کا خیال اسے راضی کرنے کا، دکھلاوے کا، اپنے نفس کی بلندی کا، اپنی بزرگی اور برتری کو آشکار کرنے کا اگر کسی خیال کی آمیزش بھی ہو جائے تو وہی عبادت کا کام اللہ کی بارگاہ میں شرک قرار پا جاتا ہے۔ شرک اسی کا نام ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے خاص تھی اس میں تو نے کسی اور کو اپنی نسبت خوشگوار خیال پیدا کرنے کے لیے شریک کر لیا۔ عمل ایک ہے، اگر نیت اخلاص پر مبنی ہو تو وہ عمل انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے، اگر اس عمل میں کسی اور کا خیال، ریا کا خیال، من کا خیال آ جائے تو وہی عمل اسے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات واضح ہو سکے کہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے اچھائی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن نیت کی بنا پر اس کے اجر اور اس کے صلے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اس قربانی کے عمل کا ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کا عمل وہ عمل ہے کہ اس کی تاریخ صفحہ ہستی پر اتنی طویل ہے کہ شاید کسی اور عمل کی تاریخ اتنی طویل نہیں ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو کسی نبی کی شریعت سے ہمیں ملے، کچھ اعمال کسی نبی کی شریعت سے ملے۔ روزہ کہیں سے آغاز ہوا، نماز کا کسی جگہ سے آغاز ہوا، حج کا کسی جگہ سے آغاز ہوا، جہاد کا کسی جگہ سے آغاز ہوا، ہر عمل کی تاریخ کی ایک ابتدا ہے، لیکن قربانی کا عمل تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ طویل تاریخ کا حامل ہے۔ قربانی کے عمل کی تاریخ خود حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ گویا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنے قرب کے حصول کے لیے، اپنی رضا کے حصول کے لیے، اپنی خوشنودی اور فضل اور رحمت کے حصول کے لیے جو پہلا سبق اور جو پہلا بہانہ بتایا بنی نوع انسان کو کہ کون سا عمل کرو گے تو میرا قرب نصیب ہوگا، کون سا عمل کرو گے تو میری خوشنودی اور میری رضا میسر آئے گی، تو وہ سب سے پہلا عمل جس کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، کسی اور یعنی خارجی اعتبار سے کیا جانے والا عمل، تو وہ ان بنیادی دو چار اعمال میں سے قربانی کا عمل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قربانی کا واقعہ پڑھ کر انسانوں کو بتا دیں۔ قربانی کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا،
اور دو بھائیوں کے مابین تھے۔ اے میرے پیارے تو تلاوت کر، پڑھ نبأ ابنی آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے قربانی سے متعلق وہ پڑھ کر انسانوں کو بتا دے، یعنی یہ سبق سکھا دے، یہ اعلان عام کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی دونوں نے کی تھی، لیکن ایک کی قربانی اس بارگاہ میں قبول ہو گئی، ایک کی رد کر دی گئی۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی۔ اور دیکھیے قربا قربانا کے الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کی حد تک دونوں نے قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب چاہا، کیونکہ قربانا اور قربا دونوں کا مادہ قرب ہے، تو دونوں نے ایک ایسا عمل کیا جو عمل اللہ کے قرب کا باعث تھا۔ تو پیارے نبی حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ لوگوں کو بتا۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، قربانی دونوں نے کی، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اب کتنی بنیادی بات ہے، قربانی دونوں نے کی لیکن ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی ایک کی کیوں قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول کیوں نہ ہوئی، کیونکہ اس حد تک قبولیت یا عدم قبولیت کا معیار بیان نہیں کیا گیا۔ اتنی بات ہے قربا قربانا کہ دونوں نے قربانی کی لیکن ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ وہ سوال جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک کی کیوں نہ قبول کی گئی اور دوسرے کی کیوں قبول ہوئی، اس کا جواب ہمیں خود ان کے عمل سے میسر آ جاتا ہے۔ آیت کریمہ کے اگلے الفاظ ہیں، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب نیتیں دو ہو سکتی تھی، یا قربانی کی نیت یہ ہو سکتی تھی کہ اس قربانی سے مجھے اللہ کا قرب اور رضا نصیب ہو جائے، یا اس قربانی کی نیت کوئی دنیاوی ہو سکتی تھی کہ دنیا میں مجھے شہرت، نام و نمود، قدر و منزلت یا اعتراف اور ریکگنیشن مل جائے۔ جس کی قربانی قبول ہوئی، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا ایک طریقہ تھا جس سے فوراً پتہ چل جاتا تھا قبول ہو گئی کہ نہیں، کہ قربانی کر کے جانور کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، ان میں سے ایک قربانی کو لے جاتی، یعنی جلا جاتی۔ تو جس کی قربانی کو آگ جلا دے جاتی وہ قربانی قبول تصور کی جاتی، یعنی اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور جس کی قربانی کو آگ بخ نہ کرتی وہ قربانی گویا مردود ہو جاتی۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اس معیار اور اس علم کا بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پیغام کی حقانیت اور صداقت کی پرکھ یہ ہوگی کہ وہ قربانی کریں گے، اور جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی جانا جائے گا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھائے گی وہ جانا جائے گا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک معیار قدیم امتوں میں موجود تھا۔ چنانچہ دو بھائیوں نے جب قربانی کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی رہ گئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اب وہ کہتا ہے دوسرے سے کہ لاقتلنک، میں اب ہر صورت میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس کے دوسرے بھائی کو قربانی کے قبول نہ ہونے کی صورت میں قتل کرنے کے ارادے کا اظہار کرنا، یہ ارادہ از خود اور اس ارادے کا اظہار از خود اس کی قربانی کے عمل کے پیچھے کار فرمانیت کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ بھئی قبول کرنا اور نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی کا عمل قبول ہو گیا اور کسی کا قبول نہ ہوا تو ایک کو دوسرے سے تعرض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جس کا قبول کیا تو وہ بھی اللہ ہے، قبول نہیں ہوا تو وہ بھی اللہ نے نہ کیا، تو دوسرے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اس شخص کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی کے عمل کے پیچھے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا فضل و کرم اور محض اس کے قرب کا حصول کا خیال کار فرما نہ تھا، بلکہ اس کا عمل قربانی کسی اور تصور کے پیش نظر ہوا، اس کے پیچھے محرک کوئی اور نیت تھی، جس نے اسے حسرت میں مبتلا کر دیا، جس نے اسے آمادہ بیکار کر دیا، اور وہ حسرت میں مبتلا ہو کر کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کی کیوں ہوئی ہے، اس حسد نے
اس کو آمادہ کیا کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو جس کی قبول نہ ہوئی اس کا عمل اب یہ آ رہا ہے کہ وہ اسے قتل کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے جواب میں جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ بھائی کہتا ہے تو مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ یہ تو صرف تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، جن کے دل تقوی کے زیور سے آراستہ ہیں، جن کے دل میں نمود اور نمائش کا خیال نہیں ہوتا، جن کے دل میں ناموری اور شہرت کا خیال نہیں ہوتا، جن کے دل میں ریاکاری اور اپنی بزرگی اور برتری کا سکہ منوانے کا تصور نہیں ہوتا، جن کے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض، اناد اور کبر کا تصور نہیں ہوتا، جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں اور مٹ کر اپنی جان کا نذرانہ یا اپنے مال کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو خدا کی ذات کی نظر عمل کے ظاہر پر نہیں بلکہ دل میں چھپی ہوئی نیت پر ہوتی ہے۔ تو قربانیوں کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ کسی اور بنیاد پر منحصر نہیں، یہ منحصر ہے کہ قربانی کس نیت سے دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نہ تمہاری ظاہری صورتوں پر ہوتی ہے، نہ تمہارے مال و دولت کی کثرت پر ہوتی ہے، وہ ذات دیکھتی ہے تو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو۔ این ممکن ہے کہ دکھائی دینے میں کوئی شخص بہت خوبصورت ہو، بہت اچھا لگے، بڑی بھلی صورت کا شخص ہو، اس کے اعمال دکھائی دینے میں بہت اچھے لگتے ہوں، لیکن ان اعمال کی اچھی صورت کے اندر ایک بد اور بری نیت کار فرما ہو، اور ایک شخص دکھائی دینے میں تو بہت غریب ہو، بہت ناقص ہو، بہت کمزور ہو اور دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگ رہا ہو، لیکن اس کی نیت کے حسن اور اس کے اخلاص نیت کا یہ عالم ہو کہ خدا کی ذات اس کے عمل کو سب سے پہلے قبول کرنے پر خوش ہوتا۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تو مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ قربانیوں کا قبول کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور وہ تقوی کی بنا پر قبول کرتا ہے، کسی اور سبب سے قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اب اس بھائی نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی جواب میں کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدک الیک لاقتلک، اگر تو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میرے بھائی اگر تیرا دل یہی چاہتا ہے مجھے قتل کرنے کا تو ہاتھ اٹھا اور مجھے قتل کر ڈال، میں پھر بھی جواباً تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ اب تو فلسفہ سمجھ آ گیا، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، کہ کیوں ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور ایک کی قبول نہ ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے قتل بھی کر ڈالے تو جواب میں پھر بھی میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی ایک شخص حسد کی بنا پر دوسرے سے زیادتی کرنے پر تل جاتا ہے، لیکن وہ شخص جانتے ہوئے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں اور مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، وہ یہ جانتے ہوئے اس کی زیادتی کا جواب بھی زیادتی کے ساتھ نہیں دیتا، وہ درگزر سے کام لیتا۔ اور اس نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے تو میں پھر بھی ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تو ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ممکن ہے کہ تیری زیادتی کے جواب کے عمل میں بھی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ انسان کی کیفیت کی اللہ تعالیٰ تقوی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف الہی کی کیفیت اگر دلوں میں ہو تو اسے قبول کرتا ہے۔ تو گویا یہ بات طے پا گئی کہ قربانی کا عمل دونوں نے کیا تھا، لیکن ایک شخص کا عمل کسی نہ کسی دنیاوی منفعت کی خاطر تھا، اور ایک کا عمل دل کے تقوی کی بنا پر تھا، خدا کے خوف سے تھا، خدا کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں تھا۔ اس نے پھر جانوروں کی بڑی صحت کو نہ دیکھا، جانوروں کے قد و قامت کو نہ دیکھا، جانوروں کی قیمت کو نہ دیکھا، جانوروں کے رنگ و روپ کو نہ دیکھا، جانوروں کے بناؤ سنگار کو نہ دیکھا، اس کی نظر کسی شے پر نہ پڑی، اس نے دیکھا تو صرف قربانی کرنے والے کے دل کی اندر کی حالت کو دیکھا، اس کی نیت کو دیکھا کہ یہ اگر قربانی سے دنیاوی منفعت لینا چاہتا ہے تو میں اسے بے نقاب کر کے دکھا دوں گا کہ تیری قربانی کی مجھے ضرورت نہیں، اور یہ قربانی سے اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے آگاہ کر دوں گا کہ بندے تیرے دل کے تقویٰ نے تیری قربانی کو قبولیت عطا کر۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگو تم جو قربانیاں کرتے ہو تو جان لو کہ نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نہ تمہاری قربانیوں کا خون خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے،
اس کی بارگاہ میں تو صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون وہ قربانی جو صدق اور اخلاص سے ہوتی، اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت پا دیتا ہے اور بندے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس خیال سے اسے اللہ کی بارگاہ میں قربانی یا نذر کی۔ یہ سبب ہے کہ قربانی میں مقصود گوشت نہیں ہوتا، مقصود گوشت نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کے عمل کی روح صرف اراقۃ الدم ہے۔ احراق الدم یعنی چھری چلا کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پر خون بہا دینا، بس اس خون کے قطرے کے گرانے کو قربانی کہتے ہیں۔ باقی رہ گیا گوشت کی تقسیم کا معاملہ، وہ تو ایک عام صدقے کی طرح کا صدقہ ہے۔ جس طرح آپ اس قربانی کے دن کے علاوہ گوشت کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، اپنے اعزاء میں تقسیم کرتے ہیں، ضیافت اور دعوت کرتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، تو یہ قربانی اگر خالصتاً صدقہ ہوتا تو پھر سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دینے کا حکم آتا۔ لیکن قربانی کی تقسیم کا اسوہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ غریبوں میں بانٹا جائے، ایک اپنے اعزاء اور اقارب میں دیا جائے اور ایک اپنے گھر میں رکھا جائے۔ اور اگر گھر یعنی خاندان کے افراد زیادہ ہوں تو بے شک 2 حصے بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور قبیلہ اتنا بڑا ہو کہ اس کو ایک قربانی کا گوشت سارا بھی مشکل سے پورا آتا ہو تو آپ سارا کا سارا بھی اپنے اعزاء اقارب اور قبیلے میں بانٹ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا مقصود صرف گوشت کی تقسیم نہیں بلکہ مقصود قربانی اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے خون کو بہا دینا ہے۔ مقصود گوشت کی تقسیم نہیں، اگر یہ تقسیم ہوتی تو وہ سال بھر ذبح کی صورت میں ہوتی رہتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ جس سبب سے اس دن کو عید قربان کرتی ہے وہ گوشت کی تقسیم کے سبب سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی سبب سے اس خون کے گرانے کے عمل سے بندے کو قرب عطا کرتی ہے خدا کا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جان کے نذرانے کی علامت کے طور پر خون گرایا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس عمل کے پس منظر میں جو چیز کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا صدق ہے، اپنا اخلاص ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل اگر صدق اور اخلاص کی بنا پر ہو تو وہ قلیل تر ہی کیوں نہ ہو وہ انسان کو بہت بلند کر دیتا ہے، اور عمل صدق اور اخلاص اور نیک نیتی اور للہیت سے خالی ہو تو عمل پہاڑوں کی طرح اس کی انبار کیوں نہ لگ جائیں وہ سارے کے سارے خدا کی بارگاہ کے اعتبار سے خارج جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا عمل وہ ہے جو صدق اور حسن نیت سے کیا جائے وہ قلیل تر کیوں نہ ہو، اور وہ عمل جو پہاڑوں کی طرح انباروں کی صورت میں نظر آئے لیکن صدق اور حسن نیت کی دولت سے خالی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے انسانوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کی خاطر کہا کہ تم اگر یہ گمان کرو کہ ہم بہت بڑے جانور لے کر کثرت میں جانور لے کر اپنے اعزاء میں محلے داروں میں لوگوں میں اپنا ایک تاثر جمانے کی خاطر یہ کریں گے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، تو دیکھو لوگوں کو بہت بڑا ہونا تو دکھا سکتے ہو لیکن خدا کے ہاں ایسا آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ خدا کے ہاں تو پھٹی ہوئی صف پر پڑا ہوا وہ آدمی بھی عین ممکن ہے کہ بڑا ہو کہ جسے قربانی کرنے کے لیے رقم بھی میسر نہ ہو اور وہ کسی کے گوشت پر دن کا گزارا کر رہا ہو لیکن دل اس کا چاہ رہا ہو کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں خدا کی راہ میں قربانیوں کی قربانیاں کرتا چلا جاتا۔ ممکن ہے جو قربانی نہ کر سکے اس کو بھی اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر مل جائے جو ریاکاری کی بنا پر قربانی کرنے والے کو کبھی میسر نہ آ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے دن 12 ربیع الاول کو کثرت سے صدقہ کرتے۔ یہ حضور کی ولادت میں خوشی کے طور پر ایک سال ایسا آیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کوئی معمولی سا بھی صدقہ کر سکتے۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں مال خرچ کرنے کے لیے نہ تھا، بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے کچھ چنے لیے اور تھوڑے سے چنے لے کر انہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں صدقہ کر دیا، لیکن دل میں یہ ملال رہا، یہ بوجھ رہا کہ میرے آقا کی ولادت کا معاملہ ہے اور یہ ادنا سا صدقہ ہے، یہ تو حضور کی ولادت کے شایان شان ہی نہ تھا، خدا جانے یہ اس بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا یا نہیں۔ بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی، یہ خیال آیا
اسی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور کے سامنے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ کیے ہوئے چنے رکھے ہیں، اور آپ چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ بیٹا عبد الرحیم، ہم تھوڑے یا زیادہ مال کی کثرت پر نہیں جاتے، ہم تو اپنی اولاد اور امت کی حسن نیت کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو نے خوشی تو کر دی نا میری ولادت کی، بس جس نیت سے تو نے خوشی کی وہی تیری نیت تقویٰ تھا، اور اسی تقویٰ کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ اسی فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تقویٰ کو دل کی کیفیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ قربانی کرنا تو اور بات، یہ قربانی کے جانور یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے منسوب ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے انہیں ذبح کیا جائے گا، تو صرف چونکہ ان کی نسبت اللہ کی ذات کے نام پر ذبح کے ساتھ ہو جاتی ہے، لہذا یہ شاعر اللہ میں سے ہو جاتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اونٹ، یہ جانور جو ذبح کے لیے مقام پر لے جایا جاتے، قرآن پاک میں کہا گیا کہ وہ ذبح کے لیے، قربانی کے لیے لے جائے جانے والے جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا تقویٰ شمار ہوتا ہے۔ یعنی تعظیم صرف اس نیت سے کرنا کہ یہ میرے مولا سے منسوب ہے، یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے چن لیے گئے، صرف اس نسبت کی تعظیم کرنا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا تقویٰ ہے۔ تمام احکام قرآنی کو سامنے رکھ کر انسان اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جس شے کی قدر و منزلت ہے وہ شے کی ظاہری صورت نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپا ہوا حسن نیت ہوتا ہے، دلوں کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت وضع کی کہ قربانی کے جانور لے کر قصاب کو دے دینا اور کہنا بھئی قربانی کر دینا، قربانی تو یہ بھی قبول ہو جائے گی لیکن دلوں کا تقویٰ کمال پر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو جانور اللہ کی رضا پر جس کا خون گرانا ہی مقصود قربانی تھا، اگر وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ گرایا تو قربانی مقصود کو نہ پہنچے۔ اس لیے حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر بھر قربانی کی ذبح اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضور نے قربانی کا ذبح ہمیشہ اپنے مقدس ہاتھ سے فرمایا، وہ سراپا رحمت للعالمین، جس کے ہاتھ میں کسی جان کو ادنا سی تکلیف دینے کا بھی تصور نہ تھا، لیکن قربانی خدا کے قرب کی اتنی لطف کی منزل تھی کہ اس کو حضور ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے لیے بکرا منگوایا اور مجھے فرمایا عائشہ چھری لے آ، میں چھری اٹھا کر لے آئی۔ حضور نے جب چھری کو دیکھا تو فرمایا کہ اسے پتھر کے ساتھ تیز کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے پتھر سے رگڑ کر چھری کو تیز کیا۔ تو حضور کا یہ حکم قصابوں کے لیے بھی انتہائی تنبیہ اور انتہائی نصیحت کا باعث ہے۔ سبب یہ ہے کہ اگر چھری تیز نہ ہوگی تو ذبح میں جانور کو تکلیف ہوگی، اور اسلام اتنا مذہب رحمت ہے کہ وہ جانور کو جان نکلتے ہوئے بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ اس کی جان نکالنے کا بھی وہ طریقہ تجویز کرتا ہے کہ جان نکلے مگر تکلیف سے نہ نکلے۔ تو وہ اسلام جو اس جانور کو، جس جانور کا وقت ہی اب اجل کا آ گیا ہے، جس کی جان کو نکلنا ہی نکلنا ہے، جس پر موت نے وارد ہونا ہے، اس لمحے موت میں بھی جو اسلام جانور کو ادنا تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ اسلام کسی انسان کو یہ حق کس طرح دے سکتا ہے کہ وہ زندہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیا کرے، زندہ انسانوں کو اذیت دیا کرے، زندہ انسانوں کی جان تلف کر دے، زندہ انسانوں کا حق تلف کر کے اسے پریشان کر دے، زندہ انسانوں کو بےعزت کر کے اس کا حق تلف کر دے اور پریشان کر دے۔ تو اسلام قدم قدم پر نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں تک کے بھی حقوق کی مدافعت اور محافظت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے چھری تیز کر دی، جب تیز ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو خود زمین پر گرا دیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جانور کے پہلو پر حضور نے خود اپنا قدم مبارک رکھا، اور پھر یہ بھی سنت میں سے ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ نکایا جائے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے، اس لیے کہ جب ذبح ہو اور خون کی دار نکلے تو دار کا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف،
اگر خدا کے گھر جا کر دوران حج قربانی کا موقع نصیب نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، ذبح کرتے وقت تو جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر دو، اور تمہارا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف ہوگا، اور خون کی دار بھی نکلے گی تو خدا کے گھر کی طرف ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے بہانے ہیں اپنی نیت کے حسن کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے، تاکہ خدا کی ذات آپ کی نیت کے حسن کو دیکھ کر راضی ہو جائے اور ادنا سے عمل کو قبول کر لے۔ تو قبلہ رخ حضور نے چاہتے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھا اور ذبح کرتے ہوئے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ باری تعالیٰ یہ تیرے نام پر میں نے قربانی کر دی، اسے ذبح کر دیا، اسے اپنی بارگاہ میں محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور پوری امت محمد کی طرف سے قبول کرنا۔ اور اس پر محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفضلاً پوری امت کو قربانی کے ثواب میں شریک کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ وہ نبی، وہ سراپا رحمت نبی، وہ سراپا محسن، جس کا ایک عمل جو کرتا تو اللہ کے لیے تھا، لیکن اس کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے قربانی کے عمل کے ثواب سے بھی میری امت خارج نہ ہو، وہ اس عمل کے دائرے میں بھی اجر میں امت کو شریک کرتا تھا۔ اس لیے بارہا ایک حدیث صبح میں خطبہ عید کے دوران یہ حدیث بیان کر رہا تھا، ایک حدیث کے یہ کلمات ہیں کہ حضور نے جب اپنا جانور ذبح فرمایا تو ذبح کر کے کہا کہ ھذا انی وامن لم یذہ من امتی، کہ باری تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس غریب شخص کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ گویا کتنی شفقت فرماتے تھے، حضور کی طبیعت میں کتنی رحمت اور آفت تھی، کتنی دلجوئی تھی کہ کوئی شخص اگر غربت کے سبب سے اور جانوروں کے مہنگے ہو جانے کے سبب سے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے ادوار کے لیے حضور کے یہ کلمات کم تھے، یہ اگر جو فرمایا تھا تو شاید آپ کی نظر میں تھا کہ آنے والے وقتوں میں قربانی کے جانور اتنے مہنگے ہوں گے کہ میری امت کے ہزاروں افراد چاہنے کے باوجود بھی نہ کر سکیں گے۔ فرمایا وَأَمَّنْ لَمْ يُذْهِ مِنْ أُمَّتِي، باری تعالیٰ اگر میری امت کا کوئی غریب مالی وسعت نہ ہونے کے سبب سے قربانی نہ دے سکے تو تو اس کا مواخذہ نہ کرنا، میں ہر غریب امتی کی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے دیے جا رہا ہوں۔ یہ امت کی دلجوئی کے لیے تھا، اور اسی لیے حضور نے سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی، جس طرح میں اپنی قربانی میں تم لوگوں کو شامل کرتا رہا ہوں، میرے بعد تو بھی ہر قربانی دینا تو 2 بکرے کرنا، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے، تاکہ میری طرف سے بھی عمر بھر قربانی ہو۔ تو گویا یہ ذمہ داری حضور جانے پر اپنی امت کو منتقل کر کے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے دست مبارک سے قربانی کرتے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں حکمت یہی ہے تاکہ عمل قربانی میں انسان کی دلچسپی ظاہر ہو۔ اگر وہ قصاب کو دے دے تو ذبح کر دے اور آپ کسی اور کام کاج میں مصروف رہے تو قربانی ہو گئی، لیکن اس میں اتنی دلچسپی ظاہر نہ ہوئی جتنی دلچسپی احراق الدم میں ہونی تھی۔ کیوں کہ فلسفہ قربانی کا محض جانور ذبح کر دینا اور گوشت تقسیم کرنا نہ تھا، بلکہ ہاتھوں سے اس کے خون کو بہانا تھا، اور اگر خون بہانے کا کام بھی انسان نے اپنے ہاتھ سے نہ کیا تو عمل قربانی میں حسن نیت اپنے کمال کو نہ پہنچا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے، اور پھر چونکہ قربانی 10 ذی الحج کو ہوتی، اور اس قربانی کی تقریم کے تصور کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند چڑھ جائے اور ذی الحج کا پہلا دن جب آ جائے تو جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ وہ پہلی چاند کی تاریخ سے لے کر قربانی کے وقت تک پھر نہ بالوں کو کٹوائے اور نہ ناخن کو کٹوائے۔ حدیث پاک میں تو 10 ذی الحج تک بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوانا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ عمل کیوں ہے؟ اولاً یہ حکم حج کرنے والوں کے لیے تھا، لیکن غیر حاجیوں کے لیے جو دور رہ کر قربانی کرتے ہیں انہیں اس عمل میں بھی اس لیے شریک کر دیا تاکہ 10 دن جب وہ شخص بال نہیں کٹوائے گا، ناخن نہیں کٹوائے گا تو اس کی شکل بار بار اسے اس طرح متوجہ کرتی رہے گی کہ میں اللہ کے لیے قربانی دینے والا ہوں۔ تو 10 دن بعد ہونے والی قربانی کا تصور نفسیاتی طور پر اس کے ذہن پر موجود رہے گا، اور یہی 10 دن اللہ تعالیٰ اس تصور کے تحت، اس نفسیاتی تاثر کے تحت بندے کو گزارنا چاہتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دی جانے والی قربانی کی عظمت اور اس کی قدر منزلت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ حضرات محترم، باری تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے مقدس و برگزیدہ احکام کا صحیح فہم اور معرفت عطا کرے،
اور بتمام و کمال ان کے ظاہر و باطنی فوائد اور برکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔